بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بڑھتے ہیں، اس کی لاش آج بھی کیسے اتنی تازہ ہے. حیران کن حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے. خداوندی کا دعویٰ کرنے والا مصری فرعون کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے. فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی معلومات ہوگی. سن 1851 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعونوں کی لاشوں کو کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہے بھی یا نہیں. تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفسیر سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا. لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے. قرآن کریم کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا. فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا. مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا. درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ دیا. حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی. فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ سے پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی. مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا. اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلہ میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھی. سال 1871 میں مصر کے شہر الفورانیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ راستے تک رسائی مل گئی. احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا. ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا. جب وہ وہاں نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا. اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1851 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی. اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا. اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے. سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے. جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے. بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا. فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا. اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا. مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی.
डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मोरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरऔन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं और इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखी फिरऔन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर फिरऔन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरऔन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक इसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।